دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج 7 جنوری ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ 7 جنوری کو روس کے اندر جو آرتھوڈک کرسچنز ہیں ان کا کرسمس کا دن منایا جاتا ہے۔ کرسمس کی مبارکباد پیوٹن نے ان کو دی تھی، جس کے فوراً بعد ہی یوکرائن کی جانب سے ایک بہت بڑا حملہ جو ہے روس کے اوپر ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ہے پیوٹن کو جو انہوں نے پیغام دیا تھا، اس چرچ کے اندر موجود تھے وہ، یہ ان کو پیغام دیا گیا ہے۔ بہرحال اس خبر کے فوراً بعد ہی جو اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو اب سے کچھ 10 منٹ پہلے پتہ لگا کہ روس نے بہت بڑے پیمانے پہ ایک یوکرائن پر جو ہے حملہ کیا ہے، اور روس اور یوکرائن کی جنگ جو ہے نا بڑی تیزی اس میں آتی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو رشیا کی کوشش نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ 20 جنوری سے قبل جب کہ ٹرمپ آ جائیں گے اور جنگ بندی کی بات ہوگی، تو وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ زیادہ حصہ اس کے پاس ہو۔ ابھی آج 1 گھنٹے تک کی جو اطلاعات تھیں وہ یہ ہیں کہ یوکرائن کا جو کوراکوف کا جو علاقہ ہے وہ مکمل طور پر قبضے میں آ چکا ہے رشیا کے، اور وہ علاقہ جو ہے انتہائی اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہم بتایا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی تشویشناک بات یہ ہے کہ وہاں پہ تقریباً 3000 کے قریب یوکرائنی فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ اس خبر نے زیلنسکی کو تھوڑا سا تشویش میں مبتلا کر دیا، لیکن ساتھ میں ایک تشویشناک خبر یہ بھی آئی ہے کہ ان کے ایک ساتھی نے یہ کہا ہے کہ زیلنسکی نے اس جنگ کے اندر تقریباً $2 ارب سے زائد جو ہے کمیشن جو ہے کھایا ہے اسلحے کے اندر، اور جو ملنے والی امداد ہیں $2 ارب سے زیادہ، اور یہ امداد انہوں نے جو ہے بیرون ملک اپنے ذاتی خزانے میں جمع کرائی ہے۔ تو یہ اچانک جو بات نکلی ہے یہ بھی یوکرائن میں ان کے قریبی کے ساتھی سے نکلی ہے، جس کی وجہ سے یوکرائن کے اندر جو ان کی جنگی کیبنٹ ہے ان کے اندر اور دوسرے لوگوں میں بھی زبردست طریقے سے ایک بدمزگی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی عجیب ایک اچانک ہی مطلب ڈرامائی صورتحال آج پیدا ہوئی ہے یوکرائن میں۔ دیکھتے ہیں اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، لیکن اسرائیل کے جو ظلم و ستم ہے وہ جاری ہیں فلسطین کے اندر، اور آج اسرائیل کے جو مقامی یہودی لوگ ہیں انہوں نے آج بہت بڑا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ نتنیاہو سے کہ تم ایک صہیونی وزیر اعظم اور صہیونی حکومت جو ہے یہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہی ہے، فلسطینیوں پہ ظلم کر رہی ہے، انہوں نے ان کے علاقے چھین لیے ہیں، اور ہمیں اس کا بھگتنا پڑتا ہے، سارا ذمہ داری ساری ہم پہ آتی ہے، یہودی ساری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں، یہودیوں کا قتل عام ہوتا ہے، دشمنی کا نشانہ یہودی بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب فوری طور پر جو ہے اسرائیل جو ہے وہاں سے خالی کرے غزہ کو فری کیا جائے اور فلسطینیوں کا قتل عام بند کیا جائے۔ یہ مطلب ایسے تو ہوتے رہے ہیں مقامی، لیکن کل جو مظاہرہ ہوا یہ کافی بڑا مظاہرہ تھا۔ اچھا، دوسری جانب اسرائیل کی بات چل رہی ہے، تو اسرائیل کے وزیر اعظم کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اسرائیل اچانک کو بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے کہا کہ ایران جو ہے حملہ کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ایران جو ہے بڑے پیمانے پہ مشقیں کر رہا ہے، اور جو دفاعی ماہرین ہیں اسرائیل کے، اور اس کے علاوہ اور 2-3 جو مسلمان مخالف قوتیں جو کوئی بھی ہم نام نہیں لے رہے، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ جو ایران جو مشقیں کر رہا ہے وہ بیسیکلی وہ مشقیں نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقتاً ایک جنگ کی تیاری ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بہت زیادہ خلاف ہیں، تو اگر ایران پر حملہ ہوگا تو ٹرمپ کی اس میں ضرور آشیرواد ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے آج کی تاریخ تک، یعنی 7 جنوری اس نئے سال کے اس پہلے ہفتے تک، یہ خبر ہے ہمارے پاس ایران سے آ رہی ہے کہ اس نے اپنے جتنی بھی ایٹمی تنصیبات تھیں نا ان سب کو اس نے کور کر دیا، اور 5 لیئر کور جو ہے اس نے کر دیے ہیں، کم از کم ہر ایٹمی تنصیبات کی 5 لیئر اس نے ڈیفنس کی لگائی ہیں۔ اس میں ڈیفنس شیلڈ بھی ہے، اس کے اندر ڈیفنس میزائل بھی ہیں، پیٹریوٹک سسٹم بھی ہیں، اور نئے پیٹریوٹک سسٹم بھی سنا ہے کہ ایران نے لگا دیے گئے۔ تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہوگی، اور اگر ٹرمپ آتے ہیں تو ٹرمپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اگر ٹرمپ آتے ہیں یا اگر ان کے آنے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ ٹرمپ نے کل ایک مرحلہ تو پار کر لیا جو کانگریس کا ہوتا ہے، لیکن اب اصل مرحلہ تو یہ ہے کہ جو وہاں پہ ان کو روکنے کے لیے جو معاملات ہو رہے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور جو 10 تاریخ کو ان کا جو مقدمہ ہو رہا ہے آیا اس مقدمے میں کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ امریکن قوانین کے تحت اگر مقدمہ
ان کے خلاف آتا ہے فیصلہ تو کیا ہوگا، اس کو ٹرمپ کیسے لیتے ہیں، کانگریس کیسے لیتی ہے، اور عوام کا رد عمل کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ دیکھنے کے بعد ہی مطلب اگلا ہفتہ انتہائی، اگلے 2 ہفتے بہت اہم ہیں. جب تک ٹرمپ حلف نہیں اٹھاتے دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں مسلسل آپ کو کہہ رہا ہوں، تو اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہوگی. کینیڈا کا مستقبل مجھے اب خطرے میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ کینیڈا کو بہتر ہے کہ ایک صوبہ ہو جانا چاہیے امریکہ کا، کہ ہم کسی قسم کا بھی اس پہ زیادہ بوجھ برداشت نہیں کریں گے. تو عجیب سی بات ہے. بہرحال حالات جو نظر آ رہے ہیں مجھے یہی ہے کہ جسٹن ٹروڈو نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، اور اب وہ سنا استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے آج استعفیٰ دے دیں. تو لگتا تو ایسا ہی ہے کہ شاید یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ کینیڈا جو ہے امریکہ کے ساتھ ضم ہو جائے. اب یہ بھی فیصلہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ہوگا. اچھا، افغان طالبان نے پاکستان کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر بڑا زبردست، جو افغانستان سے خبریں آ رہی ہیں سفارتی یا افغانی طالبان کے بتاتے ہیں، انہوں نے پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو افغانوں کا دشمن قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جب سے یہ اسٹیبلشمنٹ آئی تو انہوں نے پاکستان سے دہشت گردی کے نام پہ لاکھوں افغانیوں کو نکال دیا، اور کہا گیا کہ ان کے پاس، جن کے پاس شناختی کارڈ بھی تھے، جن رشتہ داریاں بھی تھیں، سب کچھ تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ افغان طالبان کی بات نہیں وہ کر رہی، افغان مخالف ہے. بہرحال ہم جانتے ہیں کہ وہ تو وہاں ہم جو لوگ کر رہے ہیں مخالفت پاکستان، وہ ٹی ٹی پی کی کر رہے ہیں، لیکن وہ بہرحال اب اس کو اس پیرائے میں دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال اب ہر انسان یا ہر طبقہ، ہر عناصر اپنے اپنے پیرائے میں سوچتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے خلاف ایک بڑی اور مسلسل جنگ شروع کریں گے، اور انہوں نے جنگ شروع کرنے کا انڈیا بھی دے دیا. اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی آرمی یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ظاہر پیچھے تو نہیں ہٹے گی، ضد ہے، کیونکہ ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں امریکہ کا ہاتھ بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے شاید چین کا کردار بہت اہم ہوگا، کہ چین کیا پاکستان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ افغانستان پر بڑے پیمانے پہ یلغار کرے، کیونکہ چین کی انویسٹمنٹ وہاں پر موجود ہے. یا ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی محتاط طریقے سے اجازت بھی دے لے، کیونکہ پاکستان کے معاملات سے چین خود بھی مطمئن نہیں ہے. کیونکہ وہ تو چلیے افغان کا معاملہ ہے نا، وہ تو افغان ٹیریٹری کا معاملہ ہے کہ وہاں سے آتے ہیں پاکستان کے ٹی ٹی پی والے، وہاں چھپ جاتے ہیں اور وہاں سے آتے ہیں. لیکن آلریڈی جو یہاں بلوچستان کے اندر موجود ہیں بی ایل اے والے، پاکستان کی تو اسٹیبلشمنٹ ان پہ قابو نہیں پا سکی. تو کیا چائنا اس کے اوپر ان پہ بھروسہ کر لے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، سوالیہ نشان ہے. اچھا، پاکستان میں کیا سویلین اداروں کا فوجی عدالتوں میں مقدمے کے حوالے سے نا سپریم کورٹ میں کارروائی ہوئی ہے. اس میں دیکھیے جسٹس مندوخیل کی جو ریمارک ہے نا وہ بڑے اہم ہیں. انہوں نے ایک بات لفظ کہہ نا پورے مقدمے کو نا انہوں نے پکچر بنا دی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بات ہمیں بتائیے کہ چیف ایگزیکٹو کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے، ان کی بات آرمی چیف کی تھی، چیف ایگزیکٹو آج کل اسی کو کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو بیسک چیف ایگزیکٹو ہمارے وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں چیف ایگزیکٹو ہمارا آرمی چیف ہی ہوتا ہے، کیونکہ سب کچھ کرنا دھرنا انہیں نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر چیف ایگزیکٹو کے خلاف اگر کوئی بات ہوتا ہے یا کوئی ان کے خلاف اقدام ہوتا ہے تو کیا چیف ایگزیکٹو جو ہے خود ہی چیف جج بن کے وہ کیا کہتے ہیں اس کا فیصلہ کرے گا؟ وہ تو جج نہیں بن سکتا، نہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ خود ہی اپنی عدالت لگا لے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ان کو جواب دیا گیا جب پاکستان کے اندر جب آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، آپ نے آئین اور قانون کیوں بنایا ہے؟ دیکھیے نا، اگر میرے مثال کے طور پر ایک انسان کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ کیا اس کو رائٹ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو تھپڑ مارا تو پلٹ کے آپ اس کو تھپڑ مار دیں، یا کسی نے آپ کے ساتھ چوری کی آپ گھر میں جا کے اس کے گھر میں چوری کر لیں؟ ایسا تو نہیں. تو آئین اور قانون کس لیے کہ آپ نے بھائی قانون نے حدود رکھی ہے، آئین نے ایک تعین کیا ہوا ہے آپ کی حدود کا. تو وہ جو بات ہے نا ان کے بڑے ریمارکس بڑے اہم تھے. اور دوسرا یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید جو میرے پاس جو اطلاعات بھی ہیں اس حوالے سے کہ یہ معاملہ جو ہے نا جسٹس مندوخیل کے جو آج کی جو ریمارکس ہے نا اس کی وجہ سے تھوڑے سا آج جو ہے نا کچھ زلزلہ سا آیا ہے کچھ کسی اسلام آباد کے قریبی شہر کے اندر، اور بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مندوخیل پہ نظر رکھی جائے. تو یہ ایک بڑا اہم ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کل کیا صورتحال بنتی ہے. یہ مقدمہ اب ذرا جا کے تھوڑا سا لگ رہا ہے اہم ہو سکتا ہے کہ شاید جو ججز ہیں جو آزاد ہیں، کچھ لوگ تو آزاد ہیں، اور آپ کو پتا ہے اسی چیز کو روکنے کے لیے تو وہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں اور سارے تمام دنیا جہان کی تماشے بازی انہوں نے کی، اسی لیے کی تھی حکومت نے، کہ وہ حکومت چاہتی تھی کہ ہم ایسے اقدامات کریں کہ جو
اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ہم مدد کریں اور اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کرے. مطلب تم میرے کندھے کو سہارا دو، میں تمہارے کندھے کو سہارا دوں. تو ملک میں قانون تو ہے نہیں، وہ یہ کھیل چل رہا ہے. تو لیکن یہ کیا اب ججز جو ہیں، کچھ 5-7 ججز جو ہیں، اور کیا وہ اسٹینڈ لے سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے اسٹینڈ لے لیا تو یہ معاملہ جو ہے نا بڑا گڑبڑ ہو سکتا ہے. اچھا، دوسری ایک چیز یہ کل مذاکرات، فیصل چودھری نے کہا کہ بھائی مذاکرات ٹیم کو ملنے نہیں دیا جا رہا. دیکھیے میں آپ کو وجہ بتاؤں، میں نے کل آپ کو وجہ ایک بتائی تھی کہ اس فیصلے کو کیوں نہیں آگے کیا جا رہا ہے. لوگ مختلف لوگ باتیں کر رہے تھے کہ فیصلہ لکھا نہیں گیا، بدل دیا جا رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. فیصلے میں نے کل آپ کو بتا دی تھی کہ وہ سارا ان کا معاملہ ٹرمپ کے ساتھ ہے. نتھی ہے کہ ٹرمپ کیوں دیکھیں گے کہ ٹرمپ کی کیا پوزیشن بنتی ہے. 10-11 تاریخ کو ٹرمپ کی سزا کا جو ہوگا اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جانا ہے. تو اسی حساب سے پھر یہ 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے کو آگے بڑھائیں گے. اب یہ دوسرا ایشو آ گیا. وہ دوسرا ایشو آیا کہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. میں نے اب پتہ کی اس حوالے سے، تو مجھے یہ پتہ لگا باوثوق ذرائع سے جو ہیں، مطلب باوثوق ذرائع جو ہوتے ہیں، پھر باوثوق ذرائع ہمارے بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری جو پری جاتی ہے نا، پھر وہ کہیں نہ کہیں جا کے صحیح جگہ بیٹھ کے خبر لے کر آتی ہے وہ. اور آلے دوالے کچھ یونیفارم والے ہوتے ہیں جب ہماری پری خبر لاتی ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم عمران خان کو مذاکراتی ٹیم سے ملنے سے لیے ہم نے اس لیے بنا کروایا ہے کہ جب یہ عمران خان کے پاس جائیں گے، کیونکہ وہاں سے پھر ان کو ہدایت ملے گی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مذاکرات کو تقریباً 10 یا 12 جنوری تک آگے کیا جائے. میں نے آپ سے کہا نا یہ بات جو کل میں نے آپ بتائی تھی کہ مجھے امریکہ سے خبر پتہ لگی، وہ یہاں سے آج ہلکی سی تصدیق ہو رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے کہیں سے یہ 10-12 تاریخ تک آگے جائے، ہمیں ٹائم ملے. کیونکہ اگر یہ عمران خان کے پاس اگر مذاکراتی ٹیم چلی جاتی تو عمران خان فوراً ان کو ہدایت جاری کر دیں گے، اور یہ ہدایت جاری کریں گے تو ہو سکتا ہے نئی ہدایت وہ کوئی تحریک کی ہو یا سول ڈس اوبیڈنس کی ہو یا کوئی بھی ہو. تو وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس وہ جائے نہ. تو اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے بغیر ہدایت لیے ہوئے یہ مذاکرات کریں. اور اس بات کی تصدیق ایک اور بھی ہوتی ہے کہ گوہر صاحب جو ہیں آپ کے ہے نا، آپ کے بانی جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کے بنے ہوئے، باہر کے بانی، بی بانی ان کو میں کہتا ہوں، باہر کے بانی جو ہیں گوہر صاحب جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی وجہ سے نا، ملاقات کی وجہ سے مذاکرات کو ڈیلے نہ کیے جائے. مطلب یہ بات سمجھ لیں کہ ساری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ، جیسا ہمیشہ میں کہتا ہوں، باہر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ کمپرومائز ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے، اگر اجازت نہیں دے رہی نا حکومت عمران خان سے ملنے کی تو ہم چلے جاتے ہیں، جا کے ہم بات چیت تو کرتے رہے نا، پھر یہ کوئی فیصلہ جو ہوگا ہم بھی کر لیں گے. پھر بعد میں کہا بھائی تم فیصلہ تو ہو گیا، آپ بانی کے پاس جا کے ہمیں اجازت مل، کہیں گے سر ہم نے تم اجازت فیصلہ کر لیا، کیونکہ عمران خان تو یہ بات مانیں گے نہیں. تو یہ اب تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش ہے کہ یہ جو ہے نا کچھ لوگ جو ہے نا مسلسل جو ہے نا ڈبل وکٹ کی 2 سائڈ کھیل رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ عجیب صورتحال ہے، اور اصل کہانی وہ یہی ہے کہ بس یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور بہرحال ان کی یہ بھی کوشش ہے. ایک اور خبر میں آپ کو دے دوں کہ یہ وہاں سے بات چلی تھی، میں نے بتایا بھی تھا کہ عمران خان کو دعوت نامہ جاری کرنے کی بات ہوئی تھی. لسٹ میں سنا مجھے، تو میں نے بتا دیا تھا آپ کو 2 ہفتے پہلے کہ جو فہرست کچی ایک فہرست ایک لسٹ بنتی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں عمران خان کا نام ضرور تھا. بڑی مصدقہ یہ رپورٹ ہے، لیکن اب سنا یہ جا رہا ہے کہ اس میں سے نام ان کو ہٹائے، کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو نہ آئے دعوت نامہ. اب پتہ نہیں اس میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں نہیں ہوئے. میری تو ابھی اس بات میں نے کوشش کی ہے، لیکن میری ابھی تک مجھے کو مصدقہ اطلاع نہیں. ویسے تو لوگ امریکہ میں بہت سارے ہیں، کچھ امریکنز بھی ہیں، ادھر ادھر وہ بتا دیتے یس اوکے یا بولانا، لیکن میں ان چیزوں کو نہیں مانتا جب تک وہ مصدقہ بات نہ ہو. تو بہرحال یہ بتا رہا ہوں کہ ٹسل جو ہے چل رہی ہے. اصل جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا پاکستان رکا ہوا ہے. عمران ہوگا، عمران نہیں ہوگا، عمران جیل سے اندر ہوگا، عمران جیل کے باہر ہوگا، عمران کو سزا ہوگی، عمران کو سزا نہیں ہوگی. عمران کو امریکہ ٹرمپ آ کے عمران کو چھڑوائے گا، ٹرمپ آ کے عمران کو نہیں چھڑائے گا. یعنی پوری سوئی جو آ کے نا وہ عمران خان پر اٹکی ہوئی ہے. تو اسی لیے میں کہتا تھا کہ بھائی یہ پوری ریاست رک جائے گی، بہتر ہے کہ اس سے خود بات کر لو. کتنی گھڑیوں کو تم روک کے رکھو گے؟ یہ اصل میں بات ہے کرنے والی. ساتھ ہی حکومت جو ہے مسلسل سارے محکموں کو ختم کر رہی ہے جناب، اور لیکن اخراجات میں کمی نہیں کر رہی. آئی ایم ایف کی حکومت پر سارے محکمے ختم کیے جا رہے ہیں. لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. ججز کی آپ تنخواہیں دیکھیں بڑھا دی جا رہی ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران کی تنخواہ بڑھا دی جا رہی ہیں، سب جگہ بڑھائی جا رہی ہے. لیکن اگر نہیں ہو رہا تو عوام کا کوئی کام نہیں ہو رہا، عوام کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. دوسری ایک خبر یہ تھی کہ یو اے ای نے آج $2 ارب پاکستان کے رول اوور کر دیے ہیں. شہباز شریف صاحب بڑے خوش ہو رہے تھے. رحیم یار خان گئے تھے ان کے محل میں جا چکا ہوں، رحیم یار خان کے محل اور کاٹور کے محل میں ان کے جا چکا ہوں، میری ملاقاتیں ہوئی ہیں کئی سال پہلے. تو وہاں گئے تھے جناب شہباز شریف صاحب بھی، وہاں جا کے انہوں نے ذرا ہاتھ شاتھ ملایا، گلے ولے ملے، گاڑی میں بیٹھ کے
انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار بچے جمہوریت تم آئے ہو، ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں بڑی ٹینشن ہے 2 ارب روپے دینے، چلو 2 سال کے لیے 2.5 سال کے لیے ہم رول کر دیتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب بڑے خوش ہو رہے تھے، آج کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا جو ہے نا بڑی مطلب ہو گیا، واہ 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 ہو گئی. مطلب ہم قرضے کی ہمیں کوئی سہولت دیتے تو یہی ہماری کامیابی ہوتی ہے. ڈونلڈ برون صاحب رخصت ہو گئے ہیں، بلاول بھٹو نے الوداعی ملاقات کی ہے. مجھے پتا تو نہیں ہے، بھی نہیں پتہ لگا کیا کہا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے شکوے کیا ہوا کہ بھائی بلوم بھائی تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے ہوتے ہوتے تو میں وزیر اعظم ایک دفعہ بنوا دوں گا، لیکن یہ کام جو ہے تم کر نہ سکے، خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. تو یار جا کے کوشش کر لینا میرے بھائی کہ ایک کم از کم مجھے ایک دفعہ وزیر اعظم تو بنوا دو، تاکہ جو گیلری میں میری تصویر تو لگ جائے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.